سورہ یوسف 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ وما اور نہیں، ابرئ میں بری کرتا، نفسی اپنے نفس کو، ان بے شک، ان النفس نفس، لامارۃ البتہ بہت حکم دینے والا ہے، بالسوء برائی کا، الا مگر، ما جس پر، رحمہ رحم کرے، ربی میرا رب، ان بے شک، ربی میرا رب، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا، بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ یا پھر صاف ظاہر ہے کہ ان کی پاک دامنی تو ہر طرح سے ثابت ہو چکی تھی۔ عزیز مصر کا قول ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر کا بھی خیال ہے، تو یہ حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ اس نے اپنے گناہ اور یوسف علیہ السلام کو بہلانے اور پھسلانے کا اعتراف کر لیا تھا عزیز مصر کی بیوی نے۔ یہ اس نے اپنی غلطی کی توجیہ یا اس کی علت بھی بیان کی ہے کہ انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ اسے برائی پر ابھارتا ہے، اس پر آمادہ کرتا ہے۔ نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے اور اس کے آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ وہ قید خانے سے باہر آئے تو وہ فوراً باہر نہیں آئے، بلکہ پہلے چاہا کہ اس واقعے کی تحقیق کی جائے جس کو بہانہ بنا کر ان کو قید میں ڈالا گیا۔ آپ اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں بری الذمہ تھے، لیکن چونکہ آپ کو ایک بڑا کام کرنا تھا، پیغمبری کا فریضہ سر انجام دینا تھا، اس لیے انہوں نے یہ چاہا کہ لوگوں کی نظر میں، عوام کی نظر میں، جن کے سامنے جا کر مجھے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، ان کی نظر میں بھی میرا معاملہ بالکل صاف ہو جائے، کیونکہ آپ کے اوپر اپنے آقا سے خیانت کا الزام لگایا گیا تھا، یعنی زلیخا کا جو قصہ ہے اس سلسلے میں، اور یہ یقیناً بہت ہی نازک معاملہ تھا۔ مومن ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک طرف اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ اور دوسری طرف اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ۔ بعض اوقات ہم لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر بری الذمہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں سچا ہوں، اور اپنی سچائی کو پیش کرنے کی
کوشش ہی نہیں کرتے یا سچا ہونے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے۔ چاہے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سچا ہو، لیکن جہاں اسے بندوں کے سامنے سچا ہونے کا موقع دیا جائے یا پھر موقع آ جائے، اس سے پہلے کئی سال، کہا جاتا ہے کہ 9 سال کم و بیش وہ جیل میں رہے، اس سے پہلے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن جس وقت موقع آیا تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی برات کروائی، اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ جب ان کی برات ہو گئی اور ان ساری خواتین نے بھی کیا کہا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود حق حق ہی رہا اور جھوٹ جھوٹ ہی، جلدی ثابت ہو جائے یا دیر سے، یا جھوٹی گواہیاں پیش کر دیں، جو مرضی ہے کر لیں۔ تو قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ اب چونکہ حق کھل چکا ہے، یہ میں ہی تھی جس نے اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، بالکل بے شک وہ سچا ہے۔ تو یوسف نے کیا کہا کہ اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے اس کی بیوی سے درِ پردہ خیانت نہیں کی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتے۔ اور ساتھ ہی اگر دیکھا جائے کہ کتنی عاجزی ہے، اعتراف کیا اور کہتے ہیں کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، ایسا نہیں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں اپنے نفس کو بری الذمہ قرار نہیں دیتا، میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس تو بھدی پر ہی اکساتا ہے، برائی پر ہی اکساتا ہے، الا یہ کہ میرے رب کی رحمت کسی پر ہو جائے۔ الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف غفور الرحیم ہونے کی نسبت، اور ایک طرح سے یہ دعائیہ کلمات، یہ سب ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ لَأَمَّارَةٌ، کہ یقیناً یہ برائی پر اکساتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لام تاکیدی آیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف غفور الرحیم ہونے کی نسبت کیوں کی؟ دعائیہ کلمات کہے، میرے رب کی رحمت تھی، اس نے مجھے کسی برائی میں پڑنے سے بچا لیا۔ حقیقی مومن کسی کام کا کریڈٹ خود کو نہیں دیتا، وہ بڑے سے بڑے کام کا کریڈٹ بڑے سے بڑی برائی سے بچنے کے بعد بھی فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو پاک مت کہو، اس کے اصول پر عمل کرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ معاملے کو واضح کیا جائے، فوراً قید خانے سے باہر نہیں آتے، اور پھر دوسری طرف یہ بھی کہ اپنے آپ کو پاک دامن قرار نہیں دیتے، اور اپنی اس پاک دامنی کا کریڈٹ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیتے ہیں۔ کیا با کمال شخصیت ہے! ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دی۔ پھر فرمایا میرا رب غفور الرحیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے لیے ہمارا نفس سب سے مشکل جہاد کا مقام ہے، جس کو سمجھانا، سیدھی راہ پر رکھنا، اس کو کنٹرول کرنا، اس کا کنٹرول مسلسل اپنے ہاتھ میں رکھنا، صبر کرنا، دنیا کے سب کاموں سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اسی لیے اس کو افضل جہاد قرار دیا گیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں حالات کا رونا روتے ہیں، معاشرے کا، معاشرتی برائیوں کا، کہ جی لڑکیاں زیادہ بے لباس ہو گئی ہیں، بہت ماڈرن فیشنیبل ہو گئی ہیں، اب ہم پہ ہمارا کنٹرول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حد رکھی ہی اس لیے ہے کہ سیلف کنٹرول کی ہمارے اندر صلاحیت بھی رکھی ہے۔ ہم بچ سکتے ہیں لیکن بچتے نہیں ہیں، بچا سکتے ہیں لیکن بچاتے نہیں ہیں، تبھی تو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر بچائیں گے تو خیر ہی خیر پھوٹے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ایسے پھل اور ثمرات دیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔
اسلام کے لحاظ سے افضل مومن وہ ہے جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مومن اور مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا سب سے افضل جہاد ہے، یعنی اپنے آپ سے لڑنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنے ہاتھ اور زبان کو کنٹرول کرنا۔ سیلف کنٹرول سب سے مشکل ہے اور سب سے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر اپنے نفس اور خواہشات کا مقابلہ کرنے والے افضل مجاہدین ہیں اور مہاجرین ہیں۔ جو اپنے ہاتھوں بچ گیا وہی دراصل بچ گیا، جو اپنے ہاتھوں بچ گیا وہی دراصل بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید من غلب انما الشدید من غلب نفسہ۔ طاقتور وہ نہیں جو جسمانی طور پر غالب آ جائے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب آ جائے۔ قوت والا وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب آ جائے، یعنی نفس آپ کو ایک چیز پر اکسا رہا ہے، مائل کر رہا ہے، بے چین کر رہا ہے، مضطرب کر رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کی ایک نہیں مانتے، اس کی بالکل نہیں سنتے، کیونکہ انسان اگر ہر بات میں اپنے نفس اور اپنی خواہش نفس کی بات سننے لگ جائے تو وہ بہت دور تک نکل جائے، بہت دور تک بھٹک جائے، اس کا بچنا پھر مشکل ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے بڑے، اتنے مشکل امتحان میں سرخرو ہو گئے۔ قید خانے کے اتنے سالوں بعد رہائی کا سامان ہوا، کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں، بلکہ ان کا فرمان کہ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، عاجزی کی انتہا۔ نفس تو بدی ہی پر اکساتا ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔ بے شک میرا رب بہت غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک پھل سے لدا ہوا درخت جھکا ہوا ہی ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمہ گناہوں کے حملوں سے بچ جانے پر ناز کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر شکرانہ۔ نفس انسانی تو امارۃ بالسوء ہے، لیکن تقویٰ، خشیت الہی کے تقاضے پورے کرتے کرتے یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ انبیاء کی تعلیم عاجزی اور انکساری کی تعلیم ہے، ابلیسی تکبر کے بالکل برعکس۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔